السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
تحمیدات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس واسطے، جس الہ العالمین احکم الحاکمین رب العالمین نے اپنے فضل و رحمت نال اس مخلوق وچ پیدا کیتا ہے جڑی مخلوق ساری مخلوقات تو اعلیٰ و افضل و اشرف ہے۔ اس امت وچ پیدا کیتا ہے جڑا ساریاں امتاں دی سردار ہے۔ اس محبوب دی امت وچ پیدا کیتا ہے جڑا محبوب ساری کائنات دا امام ہے۔ پھر اللہ احکم الحاکمین نے اس مسلک وچ پیدا کیتا ہے جو مسلک صحابہ ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تے درود و سلام جو رب دے حبیب نے، اللہ دے خلیل نے، ساری کائنات دے امام نے، میرے اور تواڈے پیشوا مقتدا نے، جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا، ایک ایک حکم، ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشا دے عین مطابق نے۔ ماہ ربیع الاول مسلمانہ دے اندر کسے تعارف دا محتاج نہیں۔ میں اللہ دی رحمت، اللہ دی توفیق دے نال چند ایک باتاں، چند گزارشات، معروضات اس نیت نال اور اس دعا نال پیش کرا گا کہ اللہ احکم الحاکمین میرے اور تواڈے ایمان نو صحابہ دے ایمان جیسا بنا دے۔ ربیع الاول دے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے، بہت سارے حادثات پیش آئے، ہر ایک دا تذکرہ کرنا مشکل بھی ہے، ناممکن بھی ہے۔ میں صرف اتنا عرض کراں گا، جس طرح اس مہینے دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے اس امت کو خوشیاں عطا فرمائیاں نے، اسی طرح اس مہینے دے اندر ایسے واقعات بھی پیش ہوئے جو قیامت تک واسطے مسلمانہ دی تاریخ دے اندر ایک سیاہ باب کی حیثیت رکھتے۔ اندلس، گرناطہ، ہسپانیہ یعنی اسپین، یہ وہ علاقہ ہے جہدے تے مسلمانہ نے 800 سال حکومت کی تھی۔ 800 سال جس علاقے تے مسلمانہ دی حکمرانی 12 ربیع الاول 896 ہجری دا دن وہ دن ہے کہ اس مسلمان حکومت دا آخری دن مسلمان غالب سن تو مغلوب بن گئے، آزاد سن تو غلام بن گئے، 800 سالہ حکومت دا خاتمہ ہو گیا۔ ایسے ہی ماہ ربیع الاول کے اندر 10 ربیع الاول 661 ہجری حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دی ولادت دا دن۔ ماہ ربیع الاول صلاح الدین ایوبی نے 24 ربیع الاول 583 ہجری دے اندر قبلہ اول بیت المقدس نو آزاد کروائے۔ ایسے ربیع الاول دے اندر صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو
مسلمانوں دا پہلا خلیفہ منتخب فرمایا۔ اسی ماہ مبارک دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء اور مسجد نبوی دی تعمیر دا آغاز فرمایا۔ اسی ماہ مبارک دے اندر غزوہ دومت الجندل دے اندر اللہ احکم الحاکمین نو رب العالمین نے مسلمانوں نو سرخرو فرمایا۔ اسی ماہ مبارک دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک نو چھڈ کے مدینہ دی طرف اپنے سفر دا آغاز فرمایا ہے، اور اسی مہینے دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کو چھڈ کے اللہ دی جنت دے مہمان بنے، اور اسی ماہ مبارک دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ میرے دوستو، جدوں بھی کوئی اچھا کام کرو، پہلی بات تو یہ کہ ساڈے تو کوئی اتنے اچھے کام ہوندے ہی نہیں۔ اگر کوئی کام ہو جائے تو پھر اللہ احکام الحاکمین کو دعا کریا کرو، اللہ ساڈے اس کام کو قبول فرما لے۔ افسوس یہ ہے، میں شروع دے اندر یہ بات عرض کرا، دکھ اس بات ہے آج جمعے دا دن 12 ربیع الاول، دو طرح کے نظریات آپس کے اندر ٹکرا رہے ہیں۔ ایک وہ جڑا کہندا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دن پیدا ہوئے، اور ایک گروہ وہ جڑا کہندا ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دن دنیا چھڈ کے اللہ دی جنت دے مہمان بن گئے۔ ہر بندے نے اپنے موقف دے اظہار واسطے، اپنی بات کو سچیاں ثابت کرنے واسطے اپنی اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق کوشش کی، لیکن تساں اس بات پہ غور کرنا ہے، میں گھر تو چلیا مومن آباد تک کوئی رستہ، کوئی سڑک ایسی نہیں، کوئی محلہ ایسا نہیں، کوئی کالونی اور ٹاؤن ایسا نہیں جہدے اندر اج ہجوم نہیں، ازدحام نہیں، میرے دوستو جلوس نہیں، لوگوں کا رش نہیں، سڑکاں بلاک نہیں، کیونکہ انہوں کا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنی فکر ہے کہ اساں اج دا دن بازار دے اندر گزارنا ہے، اسی اج دا دن جلوس دی شکل دے اندر گزارنا ہے، اسی اج دا دن اللہ دے گھر وچ حاضر نہیں ہونا۔ اگر جے جمعے دا دن ہے میرے دوستو، وہ مسجداں چھڈ کے ایک گھنٹہ گھر سلام کرنا آ رہے ہیں، مگر اہل حدیثو تسی بھی اس بات تے غور کرو، تساں کی کیتا ہے جمعے دا دن ہوئے اور پھر وہ دن اتفاق دے نال چھٹی بھی ہے، کاروباری چھٹی ہے، تعلیمی ادارے جو چھٹی ہے، ہر مرکز بند ہے، لیکن میرے دوستو آپ اسی اللہ دے گھر وچ حاضر ہو گئے، نہ اولاد دا پتہ ہے، نہ یار احباب دا پتہ ہے، نہ دوستاں دا پتہ ہے، نہ محلے داراں دا پتہ ہے، نہ نمازیاں دا پتہ ہے، نہ پڑوسیاں دا علم ہے۔ میرے دوستو کسے بندے نے تواڈے وچوں کسے بندے نے میرے دوستو کوشش کیتی ہوئے کہ پورے ہفتے دے اندر کسے ایک دوست نو تیار کیتا ہوئے؟ بھائی اللہ دے گھر وچ آیا کرو، نماز پڑھیا کرو، اور بھائی جمعے وچ تو آنا ہے، یار اللہ دے گھر وچ اساں حاضر ہونا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ساڈا یہ جذبہ ہوئے۔ اللہ احکام الحاکمین کو دعا کرو اللہ یہ ہو جا جذبہ نصیب فرما دے۔ کی فرق ہے جمعے دا اور جمعرات دا؟ کی فرق ہے جمعے دا، ہفتے دا، اتوار، سوموار، منگل اور بدھ دا؟ اور جمعہ تے اللہ پاک نے امام الانبیاء دے ذریعے اس امت واسطے عید دا دن بنایا ہے، تے عید دا دن ہے مومنہ واسطے۔ تے میرے دوستو مینوں ایمانداری نال دسو، جدوں عید دا دن ہوئے تے مسلماناں دی کیفیت ہے، ساڈی سوچ، ساڈا عمل، ساڈا طریقہ یہ جڑا اسی ویکھ رہے ہیں، میں تو صرف دعا کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ ساری حالت تے اپنی خاص رحمت دا نزول فرمائے۔ سارے آمین کیا چڑھے؟ آمین کہو، ہو سکتا ہے اللہ دعا قبول فرما لے، رحمت ہو جائے۔
برکت ہو جائے. ٹائم چونکہ تھوڑا ہے میں چند ایک بات عرض کر رہی نے. اگر توجہ ہوئے جناب خلیل اللہ اور جناب ذبیح اللہ، اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل تسا میرا گھر بنانا ہے. اور یہ بات بھی دیکھو بڑے بڑے مستری سن، بڑے بڑے کاریگر سن، بڑے بڑے راج سن. میرے دوستو اس دور دے لحاظ نال بڑے بڑے انجینئر تے بڑے بڑے سیانے بندے جڑے عمارتاں بنا سکتے سن، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا میرا گھر کوئی عام جگہ نہیں، میرا گھر کوئی عام گھر نہیں. میرے خلیل جس طرح کائنات دے اندر میرا گھر سب تو اعلیٰ ہے، اسی طرح اس گھر نو تعمیر بھی او کرے گا اج جیڑا جہان دے اندر ساری کائنات تو اعلیٰ ہے. فرمایا میرے خلیل تسا میرے گھر کو تعمیر کرنا ہے. گھر بن گیا تو آپ آتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یا رب العالمین یا احکم الحاکمین تیرا شکریہ ادا کیویں کریے. تو اپنے گھر دی چوکیداری واسطے، یا اللہ اپنے گھر دی تعمیر واسطے، یا اللہ اپنا گھر بنان واسطے، اپنے گھر دیاں خدمتاں واسطے، یا رب العالمین اپنے گھر دی خدمت واسطے ساڈا انتخاب فرمایا. اور جناب خلیل کہہ رہے ہیں، جناب اسماعیل کہہ رہے ہیں یا رب العالمین تیرا حکم ہویا تیرا گھر بنا دیتا جائے. یا اللہ تیرا گھر بنا دیتا ہے، اے تیرا گھر وے میرے خلیل ہون کی چاہتے ہو. فرمایا یا رب العالمین ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. یا اللہ قبول کر لیں، اپنی والوں کسر نہیں چھڑی. یا اللہ محنتاں کیتیاں نے، مزدوریاں کیتیاں نے، دن رات تیرے گھر نو تعمیر کیتا ہے. یا اللہ اس گھر دیاں محنتاں قبول کر لے. حضرات ذرا بات تے غور کرنا، خلیل نے اے نہیں فرمایا یا اللہ محنتاں کیتیاں نے، مزدوریاں منگنا وا. یا اللہ محنتاں کیتیاں نے، تیرے گھر نو تعمیر کیتا ہے، مینوں کی ملے گا؟ نا آپ نے فرمایا ربنا تقبل منا. یا اللہ کر دیاں خدمتاں قبول کر لے، کیونکہ خلیل نو پتہ ہے کہ رب العالمین نے اس گھر دیاں خدمتاں نو قبول فرما لیا، اللہ میری دنیا بھی بہتر بنائے گا، آخرت بھی بہتر بنائے گا. اللہ دے گھر نال جڑ جاؤ، اللہ دے گھر نال پیار کرو، اللہ دے گھر دا خیال کرو، اللہ دے گھر نو تعمیر کرو، اللہ دے گھر دے اخراجات نو پورا کرو. رب العالمین مایوس نہیں کرے گا. دیکھو خلیل نے فرمایا یا اللہ محنت قبول کر لے، تے نال دے ربنا وجعلنا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ گھر بنا دیتا ہے، یا اللہ اس گھر نو آباد بھی کرنا ہے. یا اللہ مینوں میرے بیٹے نو توفیق دے، سب تو پہلا یہ عبادت کرنے والے بنیے. حضرات ذرا غور کرنا، میرے خلیل نے بیت اللہ بنایا، قیامت تک جیڑا بیت اللہ جائے گا میرے خلیل دے اسماعیل نو ثواب ملے گا. سب تو پہلا میرے ابراہیم اسماعیل نے یہ اندر اللہ دیاں عبادتاں کیتیاں نے، اور قیامت تک جیڑا اندر اندر عبادت کرے گا وہ نو بھی ثواب ملے گا، اور خلیل اسماعیل نو بھی ثواب ملے گا. مومن آبادیوں کل تے غور کرنا، یہ صرف بیت اللہ نہیں، تیرے علاقے دی مسجد اے مسجد الہدا مومن آباد اگر یہ خیال کرے گا، یہ دی ضرورت کو پورا کرے گا، یہ دی تعمیر اندر حصہ لے گا، یہ دی اندر عبادت کرے گا، اس نیت نال عبادت کر، ربا سونیا تیرے گھر وچ آ گیا. ہن قیامت تک میری اولاد اندر جڑا بندہ بھی پیدا ہوئے گا، یا رب العالمین میں بنیاد رکھ دیتی ہے نماز پڑھن دی.
یا اللہ میں بنیاد رکھ دیتی ہے عبادت کرن دی، اور قیامت تک جڑا میری اولاد وچ پیدا ہوئے گا اس گھر وچ عبادت کرے گا، ہر سوالیا مینوں ثواب عطا فرما دے۔ انشاءاللہ میں آخر تے کچھ باتاں عرض کراں گا، لیکن عرض کرنا چاہنا ہن منگ رہے نے اللہ دے گھر وچ منگیا کر، آپ منگیا کر، کسے دے واسطیاں دی ضرورت نہیں، کسے دے وسیلیاں دی ضرورت نہیں، او خطیباں کولوں دعاواں کران دی ضرورت نہیں، اماماں دیاں منتاں کرن دی ضرورت نہیں، آپ اللہ دے گھر وچ آیا کر، اللہ دے نال اپنا تعلق مضبوط کر لے، اللہ دے قریب ہو جا، پھر تینوں منگن دا مزہ آئے گا، رب تینوں عطا کرے گا۔ اور خلیل کی کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تفسیر جانا ایک آیت ہی کافی ہے، میں صرف یہ نہیں اشارہ کراں گا۔ خلیل پتا کیا ہے، یا اللہ تیرا گھر بنا دیتا ہے جی میں تیرا گھر سونا ہے، اس گھر نو سونا ایمان تے خطیب بھی عطا فرما دے۔ او دا کام کی ہونا ہے، توجہ کرنا، یا اللہ او دا کام کی ہونا ہے، نبی تے رسول بھیج، یا اللہ یہ نہ جو تیرا محبوب آ جائے، فرمایا کام کیے یتلو علیہم آیاتک یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ ایک جملے دے اندر سمجھاواں، یا رب العالمین یا محکم الحاکمین، تیرا محبوب آئے انہوں تیری کتاب سنائے، تیرا نبی آئے، یا اللہ انہوں کتاب بھی سنائے، اپنی حدیث بھی سمجھائے۔ رب العالمین دے خلیل نے کی دعا کیتی ہے، یا اللہ تیرا گھر تد آباد ہوئے گا، یا اللہ یہ دے اندر رونقاں تد لگنیاں نے، یا اللہ اس علاقے جو بت پرستی تد ختم ہوئے گی، یا اللہ جہالت تد ختم ہوئے گیا، امن تے سکون تد ملے گا، انسانیت کردار تد بڑھے گا۔ یا اللہ تیرا نبی آئے، تیری کتاب سنائے، تیرا پیغمبر آئے، تیری وحی سنائے، تیرا نبی آئے، تیرا پیغام سنائے، تیرا پیغمبر آئے، تیری شریعت سنائے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ اپنا نبی دے پتہ لگا مومنہ بدیو انقلاب تد آئے گا جے قرآن و حدیث ہوئے گا۔ رب العالمین دے نبی نے سنا دیتا ہے، فقہ دی ضرورت نہیں، امام دی ضرورت نہیں، کسے محدث دی ضرورت نہیں، کسے مفکر دی ضرورت نہیں، کسے سکالر دی ضرورت نہیں، کسے رسم و رواج دی ضرورت نہیں۔ اور لوگوں پاک صاف ہونا چاہتے ہو، انقلاب برپا کرنا چاہتے ہو، اللہ دی توحید دا علم بلند کرنا چاہتے ہو، مالک دے نال ملنا چاہتے ہو، اللہ نو خوش کرنا چاہتے ہو، وہ دا طریقہ وہی ہے جڑا کملی والے محمد دا طریقہ ہے۔ ایک اللہ دی کتاب ہے، دوجا محمد مصطفیٰ دی سنت حدیث ہے۔ یہ دعا کر چھڑی ہے خلیل نے، یا اللہ نبی آئے، یا اللہ پیغمبر آئے، یا اللہ رسول آئے، جدی وجہ تو انقلاب آئے، یا اللہ تیری کتاب پڑھ کے سنائے۔ وقت گزرتا گیا، نبی آندے گئے، ہو انتظار اس نبی داوے جدے واسطے دعا خلیل فرمائی ہے۔ عیسیٰ بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، دیگر بھی آئے، یا رب العالمین تیرے خلیل نے دعا فرمائیاں نے، تیرا نبی نہیں آیا، مینوں انج لگدا ہے خالق سمجھاندا ہے اور میں خلیل دی دعا قبول کر کے اگلے دن بھی اپنے نبی نو پیدا کر سکنا، اگلے مہینے بھی پیدا کر سکنا، اگلے سال بھی پیدا کر سکنا۔ اور کائنات دے
میرا نبی عام نبی نہیں ہوئے گا، وہ رحمت للعالمین بھی ہوئے گا، خاتم النبیین بھی ہوئے گا۔ فرمایا خاتم النبیین بھی ہوئے گا۔ سارے نبی آندے چلے گئے، حضرت اسحاق دی اولاد وچوں، حضرت اسحاق دی لڑی وچوں ایک تو بعد دوجا، دوجے تو بعد تیسرا، سینکڑے نبی آئے نے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، آپ نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ فرمایا ہوں انہیں آنے جہدیاں دعاواں خلیل منگیاں نے، زبی منگیاں نے۔ میں رب دا نبی خوشخبریاں دے رہا جے، پہلے نبی بھی سچے، پہلے نبیاں دیاں شریعتاں بھی سچیاں، پہلے نبیاں دیاں کتاباں بھی سچیاں، پہلے نبیاں دیاں نبوتاں بھی سچیاں۔ اور لوگوں بنی اسرائیل والوں ہن وہ آئے گا جدے جیسا رب نے بنایا کوئی نہیں، ہن وہ آئے گا جہو جہا آیا کوئی نہیں، ہن وہ آئے گا جڑا رب دے خزانے وچ انمول ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا یاتی من بعد اسمہ احمد۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ محمد آئے گا، فرمایا احمد آئے گا۔ محمد کیوں نہیں آئے؟ جبھی منو گل سمجھ آتی ہے کہ لفظ احمد، اے نام احمد میرے مصطفیٰ تو پہلا کسی دا نام ہے ہی نہیں، اور محمد یہ تے نام ہے سننا بندے آگا۔ میں یہ انشاءاللہ تذکرہ کسی جمعہ کرا گا۔ فرمایا میرے بعد احمد آئے گا، دعا خلیل دی، بشارت عیسیٰ نبی دی۔ ان میرے نبی نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اور لوگوں اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل وچوں کنانہ دا انتخاب فرمایا، کنانہ دے وچوں قریشیاں دا انتخاب کیتا، قریشیاں دے وچوں بنو ہاشم دا انتخاب کیتا، اور بنو ہاشم دے وچ اللہ کریم نے میں محمد نو پیدا فرمایا۔ یہ انتخاب میرے اللہ دا توجہ کر دیا جانا۔ دعا کیتی خلیل نے، بشارت دیتی نبی عیسیٰ نے، میرے نبی نے وہ دی تصدیق فرمائی۔ خان کے کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا تو اڈے تے احسان ہے مومنوں، مومنوں میرا تو اڈے تے احسان ہے۔ یا رب العالمین احسان کی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ احسان صرف مومنات ہے۔ توجہ کر، میں تھوڑے تھوڑے جملے جتے تو گل سمجھا رہی ہیں، تفصیل چ نہیں جا رہا۔ رب فرمایا میرا احسان ہے۔ احسان پتہ کی ہے سونیا؟ جدو تو آئے ہیں سارے لوگ ہی گمراہ سن، ہر طرف گمراہی، ہر طرف گمراہی۔ میرا مصطفیٰ آیا، نبی پاک نے اندھیرے گمراہی دے ختم کیتے، توحید دے دیے جلائے، ہدایت دے چراغ روشن فرمائے۔ فرمایا پہلے گمراہ سن، توجہ کرنا، پہلے گمراہ سن
تے گمراہی یا اللہ کیویں دور ہوئے گی؟ یا اللہ گمراہی کیویں ختم ہو سکتی ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ خالق کائنات نے فرمایا میرا نبی قرآن پڑھے گا، میرا پیغمبر قرآن پڑھے گا، دل روشن ہوں گے، میرا نبی قرآن پڑھے گا۔ فرمایا گمراہی ختم ہوئے گی۔ پتہ یہ لگا گمراہی ختم ہوندی ہے قرآن و حدیث نال ہوندی ہے، گمراہی ختم ہوئے گی اللہ دے قرآن نال ہوئے گی، گمراہی ختم ہوئے گی امام الانبیاء دے فرمان نال ہوئے گی۔ اور لوگوں اس بات تے غور کرنا، جتھے قرآن نہیں ہوئے گا اتھے گمراہی ہوئے گی، جتھے قرآن ہوئے گا اتھے اللہ دی ہدایت ہوئے گی۔ جہدے کول قرآن ہے نا، قرآن اور سنت، وہ بندہ ہدایت یافتہ ہے۔ جہدے کول قرآن و سنت نہیں وہ بندہ گمراہ ہے۔ اہل حدیثو اس بات تے راضی ہو جاؤ، اس بات تے خوش ہو جاؤ کہ اللہ احکام الحاکمین نے تو انو قرآن بھی عطا فرمایا ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان بھی عطا فرمایا۔ ہر اہل حدیث نہیں، غصہ نہیں کرنا، ہر اہل حدیث نہیں، صرف وہ اہل حدیث نام دا اہل حدیث نہیں، کتاب دا اہل حدیث۔ خوش ہو جاؤ، اللہ پاک نے تو انو کتاب و سنت دا وارث بنایا ہے۔ ہن قرآن کی اندر فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرا نبی جڑا حکم دے وی انہوں من لو، جدے تو مصطفیٰ منع کرے ودے تو روک جاؤ۔ نبی پاک دا حکم کیوے؟ آپ نے فرمایا ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ لوگوں نے صرف دو چیزاں دے کے جا رہے آجے، ایک اللہ دی کتاب ہے، ایک وہ دے سونے پیغمبر محمد مصطفیٰ دی سنت ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ نصیب فرما۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا میری شریعت نہیں، جڑی چیز میری سنت نہیں، فَهُوَ رَدٌّ، اور رد کر دیتی جائے گی، چھڑ دیتی جائے گی، وہ دی کوئی حیثیت نہیں دے۔ اور مصطفیٰ آئے کس حالت جائے، حضرات توجہ کر دیا جانا، انشاءاللہ ایمان سے بھی اضافہ ہوئے گا، اللہ دیا خاص رحمتہ دا نزول بھی ہوئے گا۔ جدو کملی والا آئے انسانیت نہیں، جدو کملی والا آئے زمانے چ حیا نہیں، جدو مصطفیٰ آئے کسی عزت دا خیال نہیں، جدو مصطفیٰ آئے کوئی قانون نہیں، کوئی دستور نہیں، کوئی نظام نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قاعدہ نہیں۔ جدو میرا مصطفیٰ آئے افرا تفریق قتل و غارت دشمنی ہے، نفرت ہی نفرت ہے۔ اور کسے کہنے والے نے گل بڑی پیاری سمجھائی ہے، کہندا اجڑی پیسی کل خدائی، اجڑی پیسی کل خدائی، سونا آیا تے رونق آئی۔ اجڑی پیسی کل خدائی، سونا آیا تے رونق آئی، کل عالم تے رحمت چھائی، صلی اللہ اور درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ نبی پاک نال پیار کریے، امام الانبیاء دے نال اپنی عقیدت دا اظہار کریے۔ اجڑی پیسی کل خدائی، سنا آیت رونق آئی، کل عالم تے رحمت چھائی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ونڈیا جس نے پیار خزانہ، ونڈیا جس نے پیار خزانہ، سارا جگ ہے جس دا دیوانہ۔ ونڈیا جس نے پیار خزانہ، سارا جگ ہے جس دا دیوانہ۔ مولیا جس سارا زمانہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نسیا کفر شرک منہ کالا، نسیا کفر شرک منہ کالا، چار چفیرے ہویا اجالا، آگے سونا مکھڑے والا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین
مومنوں میرا تواڈے تے احسان ہے وے ہن خطیباں کولوں سننا ہے اپنے عالماں کولوں سننا ہے اپنے مقرراں کولوں سننا ہے کی بیان کردے نے کہ خالق کائنات نے ہاتھ عطا فرمائے اللہ دی بہت بڑی نعمت اکھاں ملیاں تے رب دی نعمت دل دماغ ملیا تے رب دی نعمت اولاد مال ملیا تے رب دی نعمت اندر جناب شفا ملے تے اللہ دیاں بڑی نعمتاں نے کاروبار مل جائے تے اللہ دی نعمت یا رب العالمین تو نعمتاں بے شمار عطا فرمائیاں نے مگر کسے نعمت دا احسان نہیں جتایا کملی والا آیا تم فرمایا میرا احسان ہے یا اللہ جائیداد دیتی وے تو نہیں آکھیا میرا احسان اے خطیبہ دی گل ہے تے علماء دی گل ہے مقرراں دی گل ہے مومن آبادیو ایک گل دا جواب دینا جے اللہ پاک نے نعمتاں دتیاں نے بے شمار دتیاں نے اللہ نے نعمتاں دتیاں نے بے حساب دتیاں نے کیا اللہ نے نعمت دے کے احسان جتایا کہ نہیں اے ہاتھ پیر نک اکھاں کان اولاد اللہ احسان جتایا کہ نہیں بھائی ایک ایک نعمت دا اللہ نے احسان جتایا ہے جڑے کہندے نے اللہ نے احسان نہیں جتایا احسان جتایا انداز اپنا رب نے جیڑی نعمت بھی دتی ہے خالق فرمایا میرا احسان ہے بھائی آکھو گے کتھے لکھیا ہے اور ذرا الرحمن علامہ القرآن خلق الانسان علامہ البیان الشمس والقمر بحسبان اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان پڑھنا خالق کائنات اپنی نعمتاں دا تذکرہ فرما رہے نے خالق کائنات تیری تخلیق دا تذکرہ فرما رہے نے خالق کائنات تیری تعلیم دا تذکرہ فرما رہے نے خالق کائنات شمس و قمر دا تذکرہ فرما رہے نے خالق کائنات حوراں دا تذکرہ فرما رہے نے خالق کائنات پھلاں دا تذکرہ فرما رہے نے خالق کائنات فرماندے نے میں چشمے پیدا فرمائے میں نہراں پیدا فرمائیاں اور ایک ایک نعمت دا تذکرہ کر کے اللہ کی کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ پاک کے ساتھ جتا رہے ہیں فلاں نعمت بھی دیتی ہے بندیوں میں فلاں نعمت بھی دیتی ہے اور میریاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں دا انکار کرو گے کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں نوں جھٹلاؤ گے جے گل سمجھ نہیں آئی تو نعمتاں دی گل پیا کرنا ہے میں اللہ پاک نے ایک نعمت خالق فرماندے نے میری ایک نعمت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اے اللہ یہ ساتھ جتان لگے نے آندے نے بندیاں بڑیاں نعمتاں نے اور میری کس کس نعمت کا انکار کرے گا میری کس کس نعمت کو جھٹلائے گا مومنہ بادیوں قرآن دی صحت تے غور کرنا فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا بڑیاں نعمتاں نے فرمایا تسی میری ایک نعمت نو بھی گن سکدے بولو اللہ کی ایک نعمت بھی گن سکدے کیویں اے آنکھ اللہ کی نعمت ہے آنکھ اللہ کی نعمت ہے دماغ اللہ کی نعمت زبان اللہ کی نعمت اے پانی پیا اللہ کی نعمت اللہ فرماتے ہیں تسی تے میری ایک نعمت بھی نہیں شمار کر سکتے ہن کو بندہ کرے یا اللہ پانی اللہ کی نعمت ہے نا فرمایا ایک نعمت بھی گن سکتے نہیں ایک بندہ کہتا ہے پانی انہیں نعمت گن لیں گے نہیں نعمت گن لیں گے ایک نعمت پانی یا اللہ تو آکھیا ایک بھی نہیں گن سکتے خالق سمجھاندے نے انج نہیں پانی پیتا ہے
زندگی میں کتنی بار پیتا ہے، کیڑا کیڑا پانی پیتا ہے، پانی کے قطرے کتنے سن، پانی نے تیرے جسم کے کیڑے کیڑے حصے تے اثر کیتا ہے، کنی دفعہ پیاس دے وقت پیتا ہے، کنی وقت تو سحری تے افطاری دے وقت پیتا ہے، کتنی دفعہ تو میری نعمت تو دنیا کو پہنایا ہے، کتنی دفعہ یہ دے نام تو وضو کیتا ہے، کتنی دفعہ یہ دے نام تو غسل کیتا ہے، کتنی دفعہ یہ پانی تو اپنی کھیتیاں کو دیتا ہے، کتنی دفعہ یہ پانی تو اپنے مقام کو صاف کیتا ہے۔ رب آنے میں میری ایک نعمت دا بھی تسی حساب کتاب کر سکدے، زبان، آنکھ، یا اللہ نے کہنے یہ آنکھ تیری ہے کہ نہیں؟ فرمایا نہیں، ویکھے کی دیکھے ہے زندگی جو دو دیکھے ہے حساب کا، کیڑی کیڑی جگہ دیکھی ہے، کنوں کنوں تو دیکھے ہے، کس کس انداز سے دیکھے ہے، کس کس ٹائم دیکھے ہے۔ ایک بندہ مختلف رنگ جمع کرتا ہے ایک جگہ تے ایک نواں رنگ بنا لیتا ہے، تو جیڑا بھی رنگ بنائے، ایک بنائے بے شمار بنائے، جیڑا بھی تو رنگ بنانا ہے نواں ہوئے یا پرانا، اللہ پاک نے یہ رنگ تیری آنکھ وچ پہلے ہی پیدا کر چھڑیا ہے۔ نواں رنگ بنتا ہے نا کھڑے دیئے دماغ کو دستی ہے، دماغ کو فرمیشن کر کے انہوں حتمی رپورٹ دیتا ہے کہ فلاں رنگی اللہ فرماتے ہیں تو انہیں آنکھ دے نعمت کے نہیں 10 اس نعمت کا استعمال کیڑی کیڑی جگہ کیتا ہے، ٹی وی کنی دفعہ دیکھا ہے، بندیاں کو کنی دفعہ دیکھا ہے، قرآن کو کنی دفعہ دیکھا ہے، اچھائی کنی دفعہ دیکھی، برائی، یعنی ایک نعمت کا بھی کوئی حساب کتاب کر سکتا نہیں۔ اسی طرح ہاتھ نے، اسی طرح زبان ہے، اسی طرح پیر، ایک ایک حصے تے غور کر، یہ استعمال تے غور کر۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ دی ایک نعمت دا کہ تسی حساب نہیں کر سکتے، اے زبان ہے نا، یہ زبان دی نعمت دا جو ختم ہونا ہے تو گھر جانا ہے، کھانا کھانا ہے، تے کبھی غور کریا کر، نواں کھانا گھر وچ پکیا ہے، ایک نواں ٹیسٹ ہے، نواں ذائقہ ہے، میرے دوستو تیری زبان میں اللہ نے یہ پہلے ہی پیدا کر چھڑیا ہے، جدو ذائقہ تیرے منہ چ جاندا ہے، زبان فوراً دس دی یہ بھی فلاں ذائقہ ہے۔ آنکھوں کے گل سمجھ نہیں آئی، اے کرونا دی وبا پھیلی سی، اللہ تعالیٰ ہر بیماری تو محفوظ فرمائے۔ وہ دی ایک علامت یہ سی کہ ڈاکٹر کہتے سن زبان دا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، اور پتہ ہے آدھے زبان دا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، علامت ہے کرونا دی۔ اور جتنے بڑے بڑے شیف، بڑے بڑے کوک، جتنے مزیدار کھانے بنانے میں اللہ تعالیٰ نے کہ تیری زبان میں جیدے ذائقے پہلے ہی فٹ کر چھڑے۔ فرمایا میری ایک نعمت دا بھی تسی شمار نہیں کر سکتے، حساب کتاب کر سکتے نہیں۔ اللہ نے نعمت آتا پھر دسیا کہ وہ میری ہے نعمت، وہ میری ہے نعمت، تے پھر میری کرے شکریہ یہ احسان نہیں تے ہوتی اللہ احسان ہی تے جتا رہے ہیں۔ لیکن جدو کملی والا آیا فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں دعا دیتے احسان، یا اللہ یہ دا کی فرق، یا اللہ پہلے احسانہ دا کی فرق، تو آکیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یا اللہ اوتھے بھی نعمتاں دا احسان پیا جتانے، ایتھے بھی کملی والے نو پیدا کر کے اس نعمت دا احسان پیا جتانے، یا اللہ یہ نہ احسانہ دے اندر فرق کیے، فرق کے اولاد بڑی نعمت ہے، بیٹا بیٹی فوت ہو جائے تے اللہ پھر دے دیندے نے شفا، بہت بڑی نعمت، تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، بیمار ہو جائے پھر شفا مل جاتی ہے، دولت ختم ہو جائے پھر مل سکتی ہے، بیوی فوت ہو جائے پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ یا رب العالمین کی سمجھانا چاہنا ہے، ہر نعمت کا متبادل ہے،
ہر نعمت دا متبادل ہے جے انج گل سمجھ نہیں آئی یا اللہ اکھاں دی بیماری پھیل گئی ہے اشوبے دشم یا اللہ لکھاں بندے بیمار ہو گئے کل دی رکھنے کے پنجاب دے اندر تقریباً 10 لاکھ بندہ 10 لاکھ بندہ اس بیماری وچ مبتلا ہے یا رب العالمین شفا عطا فرما دے یا اللہ کوئی شوگر دا پیشنٹ ہے یا اللہ کسے نو کینسر ہے یا اللہ کسے نو ہیپاٹائٹس ہے یا اللہ کسے نو دل دا مسئلہ ہے یا اللہ کسے نو گردیاں دا مسئلہ ہے یا اللہ کسے نو اکھاں دا مسئلہ ہے یا رب العالمین تیری مخلوق وچ جننے بھی بیمار نے شفا عطا فرما دے توجہ کرنا دعا ہو گئی اللہ فرماتے ہیں اے لو شفا اپنے خزانے جو شفا مانڈ دیتیاں یا اللہ مال دے دے خزانے بچو مال تقسیم کر دیتا یا اللہ اولاد خزانیاں بچو اولاد دے دیتی مومنہ بادیوں غور کرنا یا رب العالمین کال سمجھ نہیں آئی فرمایا شفا منگی میں شفا دیتی خزانے بچ بیٹھیا کمی کوئی نہیں اولاد منگی خزانے بچ کمی کوئی نہیں تو میرے کو رزق منگیا میں کائنات کو دیتا میرے خزانے بچ کمی کوئی نہیں عزت منگنے میں عزت دیوا میرے خزانے بچ کمی کوئی نہیں میں شہرت دیوا میرے خزانے بچ کمی کوئی نہیں اور میں حکمرانی عطا کرا فرمایا میرے خزانے بچ کمی کوئی نہیں فرمایا میں نعمتاں دیوا خزانے بچ کمی کوئی نہیں جدوں میں محمد مصطفیٰ والی نعمت اس امت کو عطا فرمائی ہے اللہ فرماندے نے یہ ہوگی نعمت میں اپنے خزانے میں پیدا ہی نہیں فرمائی خزانے میں جب ویکھیا تے دوجا محمد کوئی نہیں صلی اللہ ہو اور سارے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم ہر نعمت ملی ہے تے خزانے چ کمی بڑیاں نعمتاں نے او دے نال دیاں بے شمار نے فرمایا مصطفیٰ رو دیتا ہے مصطفیٰ جیسا میں اپنے خزانے جو دوجا پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا یہ ایک ہی ہے کس واسطے احسان کرنا جینا ایک ہی ہے میں تو علی امت بنا دیتا ہے آج ہر جگہ اس نبی دے تذکرے نے اس معبود دے تذکرے نے آج دکانہ دے تذکرہ میرے نبی دا توجہ کرنا جدوں دا پیدا ہوئے ہیں وہ سنبھالے ایمانداری نہ غور کرنا ہے اپنے آپ کو سوال کر اپنے ضمیر میں مطمئن کر اور جننے تذکرے امام الانبیاء دے نے رب تو علاوہ رب دی پوری مخلوق وچوں کسے دا اینا تذکرہ ہوئے میں بیٹھا نماز دے اندر میرے نبی دا تذکرہ اذان دے اندر میرے نبی دا تذکرہ عبادت دے اندر میرے نبی دا تذکرہ میں قرآن ویکھا میرے نبی دا تذکرہ انجیل دے اندر میرے نبی دا تذکرہ زبور دے اندر نبی دا تذکرہ میرے دوستو تورات دے اندر میرے محبوب دا تذکرہ اے سمجھو امین کرے تذکرہ میرے نبی دا غریب کرے تذکرہ میرے نبی دا اہل حدیث دی زبان دے تذکرہ میرے نبی دا اہل سنت دی زبان دے تذکرہ میرے نبی دا جو بندی دی زبان دے تذکرہ میرے نبی دا بریلوی دی زبان دے تذکرہ میرے نبی دا دکانہ میں نے سونے تیرے تذکرے مکانہ میں نے تیرے تذکرے چوکہ میں نے تیرے تذکرے گرندہ میں نے تیرے تذکرے مشرق میں نے تیرے تذکرے مغرب میں نے تیرے تذکرے شمال اندر تیرے تذکرے جنوب اندر تیرے تذکرے افریقہ اندر تیرے تذکرے امریکہ اندر تیرے تذکرے یورپ اندر تیرے تذکرے اور کام لوگ دی بکا دن میں تیرا تذکرہ رات میں تیرا تذکرہ یہ جو سمجھو جتھے جتھے رب دی خدائی ہے اٹھے اٹھے محمد مصطفیٰ دی مصطفیٰ جتھے جتھے رب دی زمین ہے جتھے جتھے مخلوق ہے میرے نبی دے تذکرے نے میراج تے میرے نبی دے تذکرے زمین تے میرے نبی دے تذکرے ستا آسمانہ تے میرے نبی دے تذکرے اور ولیاں دی زبان تے میرے نبی دے تذکرے اور نبیاں دی زبان تے میرے نبی دے تذکرے خطیبہ دی زبان تے میرے نبی دے تذکرے ادیب کرن میرے نبی دے تذکرے تحریراں دے اندر تذکرے تقریراں دے اندر تذکرے مدرسہ دے اندر تذکرے میں نے یہ گل کہنا چاہنا سادہ لفظاں دے اندر جس پاسے کن میلا جس
پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے، جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے، سونیا تیرے نے، جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے، سونیا تیرے نے، تیری شان تو صدقے جاواں، تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے، مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، اسی تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا، او مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا، جتھوں لنگ جاویں مہکن، جتھوں لنگ جاویں مہکن تھاواں، او جتھوں لنگ جاویں مہکن تھاواں، جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے، دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا، دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا، اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا، دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا، اسی تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا، سب ایتاں تیریاں اداواں چرچے تیرے نے، سونیا تیرے نے، یاراں وچ ویکھیا غاراں وچ ویکھیا، یاراں وچ ویکھیا غاراں وچ ویکھیا، اساں تینوں پھلاں دیاں بہاراں وچ ویکھیا، یاراں وچ ویکھیا غاراں وچ ویکھیا، اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا، باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے نے، جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے، سونیا تیرے نے، کہ خالق بھی کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، انشاءاللہ باقی اگلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر دن تے ہے سی کہ اے جڑا دن ہے سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مدنی کی آمد مرحبا، میں اس حوالے نال بھی کچھ عرض کردا انشاءاللہ انہاں جملیاں تو اگلے خطبہ جمعۃ المبارک دا آغاز کراں گا، اللہ کو دعائے اللہ صحیح ایمان نصیب فرمائے، لیکن اتنی بات ضرور کہاں گا، اسی یہ تے کہہ چھڑنے ہیں کہ یار فلاں بندے نو حضور نال پیار نہیں، فلاں بندے نو حضور نال پیار نہیں، مینوں کملی والے نال پیار ہے، پیار زبانی جمع خرچ دا نام نہیں، پیار دا پتہ بندے دے عملاں تو لگتا ہے کہ میرا عمل امام الانبیاء جیسا ہے، میرا عمل صحابہ کرام جیسا ہے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک تو بعد پہلے خطبے تو بعد دوست تواڈے کول تشریف لے آندے نے ایک لمحے واسطے، جویں لیبارٹری اپنا خون دیندے ہو نا ٹیسٹ کران واسطے، پتہ لگتا ہے شوگر ہے نہیں ہے، کنی کو ہے فلاں مرض ہے یا نہیں ہے، نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے، یہ سارا کچھ لیبارٹری نے تمہیں رزق دینا ہے۔ اے ایک لیبارٹری ہے ایمان دی لیبارٹری، تسی مسجد بیٹھے ہو نا، تہاڈا ایتھے ایمان چیک ہوندا ہے، ایمان دا لیول کی ہے، ایمان کیسا ہے، تہاڈا رزق حلال ہے رزق حرام ہے، محبوب نال پیار ہے محبوب نال پیار نہیں، یہ ایک لیبارٹری ہے، تے آج تساں اس لیبارٹری چ اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے، دعا کرو اللہ کامیاب فرما دے، پھر دعا کرو اللہ کامیاب فرما دے، اور اللہ جانتا ہے تساں نے چیک کرنا ہے، اور اپنی اپنی رب سوال کے رکھنی ہے، کل قیامت کے کام آئے گی۔ نبی پاک نو سب تو زیادہ پیار اللہ دے گھر نال ہوندا سی۔ اگلے جمعے میں عرض کراں گا کہ حضور کتوں بھی تشریف لے آتے تے پہلے مسجد کے اندر گھر نہیں جاندے، سب تو بہترین جگہ کائنات کے اندر اللہ دا گھر ہے، اور سب تو بہترین کائنات کے اندر وہ بندہ ہے جنہوں اللہ دے گھر نال پیار ہے۔ دعا کرو اللہ سچا پیار نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہے ہیں آدھے لیبارٹری چ تساں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے، جے تے دل کرے بھی پیسے جڑے اللہ دیتے دینا اسی رب دے رستے چ
خرچ کرنے نے تو سمجھ لو کہ ایمان بڑا مضبوط ہے، ایمان بڑا طاقتور ہے، ایمان بڑا صحیح ہے۔ میں یہ بات اس وجہ تو کر رہا کہ ہر بندہ پریشان ہے کہ حضرت مہنگائی بڑی ہے، گھراں دے انتظام ہو نہیں ہو رہا ہے۔ میں دعا کرنا ہے جنہیں بھی آئے ہو اللہ تواڈے لیے آسانی پیدا فرمائے، پھر آمین کرے۔ اور ایک بات سن لو، وہ تو بعد اپنا ایمان چیک کرنا ہے۔ ایمان کیویں چیک ہوتا ہے؟ حضرت صوفی عیش محمد رحمہ اللہ، بہت سارے بندے صوفی صاحب کو جانتے ہوں گے۔ صوفی صاحب کو ایک بندہ کہنے لگا صوفی صاحب دعا کرو کہ اللہ میرے کاروبار عطا فرمائے۔ 1-2 منٹ دی خیر ہے لیکن توجہ کرنا ہے۔ صوفی صاحب دعا کرو کہ اللہ میرے کاروبار عطا فرمائے۔ میں دعا کرنا اللہ تمہیں رزق حلال عطا فرمائے اور وافر عطا فرمائے۔ صوفی صاحب فرمانے لگے بھائی میں اللہ کو دعا کر دینا تے اللہ تینوں رزق دے گا، بڑا سونا دے گا، کاروبار دے گا، توجہ کرنا ہوگا، اللہ تیرے کاروبار بڑا دے گا، لیکن تو ایک وعدہ کر کہ اس کاروبار دے اندر اللہ کا حصہ رکھے گا۔ اللہ کا حصہ کیویں؟ فرمان لگے میرے 2 مدرسے نے، انہاں مدرسیاں دے نال تو ہر مہینے تعاون کرنا ہے، تو وعدہ کر تے اللہ تینوں بڑا ہی رزق عطا فرمائے۔ بندے کا ایمان ہوئے نا اللہ پاک تے اللہ مہربانی کرتا ہے۔ اللہ صوفی صاحب میں وعدہ کرنا کہ اتنا حصہ، یعنی کوئی نسبت رکھی کہ 5%، 10%، صوفی صاحب اینے پرافٹ جڑا ہے نا میں ہر مہینے اللہ دے رستے دے اندر تانوں دیاں گا، یعنی مدرسیاں دے واسطے، دین دے واسطے۔ آپ فرماندے نے چل میں دعا کر چھڈیے تے آ تیرا سودا کرائیے۔ میں ممبر رسول تے کھڑا جے، اے پرسوں مینوں اس دوست نے گل سنائی ہے جنہاں نوں صوفی صاحب رحمہ اللہ نے آپ سنائی سی۔ صوفی صاحب چلے گئے سعودیہ، اس بندے نے لے کے، اس بندے نے آکھیا حضرت اے جڑا ہوٹل ہے نا بیلا اے میں خریدنا چاہنا تے میرا سودا کرا دیو۔ صوفی صاحب نے اس مالک نو بلایا تے اس مالک نو بھی صوفی صاحب کا پتا سی کہ اے مستجاب الدعوات نے، اللہ دے ولی نے گل سنن والی ہے۔ جدوں صوفی صاحب بیٹھے بندہ آ گیا، آپ فرمان لگے یار سنیا تو اے ہوٹل بیچنا چاہنا ہے؟ جی۔ فرمایا سانو دے چھڈ، اے سانو بیچ دے۔ 25 لاکھ ریال اس ہوٹل کی قیمت، کنے؟ 25 لاکھ ریال سودا ہو گیا جی، 25 لاکھ ریال دے گے۔ اور کہ صوفی صاحب کو بیانہ ہی دعا دیو۔ صوفی صاحب نے جیب ہاتھ پایا تے 25 ریال کٹ کے تو اس بندے نو دے چھڈے۔ 25 لاکھ ریال کا سودا تے ایڈوانس کنے؟ بولو، صرف 25 ریال۔ اس بندے نے پڑھ کے جیب پا لیا تے نال دیا نے تیری عقل ٹھکانے میں 25 لاکھ کا سودا تے 25۔ انہیں آخیا تمہوں گل 25 دی نہیں، تمہوں یہ نہیں پتا کہ دین والا کون ہے؟ یہ تو رب دا ولی ہے، مستجاب دعوات ہے۔ گل 25 ریال دی نہیں، انہیں میرے حق میں دعا کر چھڈی تے اللہ 25 کروڑ بھی عطا فرما دے۔ حیران ہو گیا، 25 ریال دی تے سودا ہو گیا جی۔ باقی پیسے صوفی صاحب فرمایا کہ تینوں دے چھڈے گا، وہ باقی پیسے انہیں کس طرح دیتے؟ 25 لاکھ ریال کا ہوٹل لیا۔ اللہ کریم دی قسم جے جنی دیر بندہ زندہ رہے حساب کرتا ہے سب تو پہلے پیسے کٹ کے تو صوفی صاحب کو دیندا ہے، اے جی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دیو، میں اللہ دا حساب پہلے کڈیا اپنے بچیاں دا حساب بعد وچ۔ بڑا ہوٹل چلیا، جدو لوگ آتے سن یار بندے نہیں، وہ آتا سن میرے کو کمرے کوئی نہیں، یعنی اینی ماشاء اللہ اللہ نے رحمت کا چھڈی۔ بندہ فوت ہو گیا، وہ بچے زندہ نے، وہ جدو کاؤنٹر تے بیٹھے نا گلے تے بیٹھے، انہیں آخیا میرا دماغ خراب ہے، ایویں مولویاں پیچھے لگے کدی مسیطے پیسے کدی مدرسے پیسے، ابے نو کی پتا کہ کاروبار کیویں کرے؟ انہیں آخیا صوفی صاحب جڑے ابے نے دے چھڈے نے اینے ہی بڑے نے تے آئندہ ساڈے ہوٹل تے نہیں آنا، اسی کوئی ٹھیکا نہیں لیا مسجد تے مدرسیاں دا۔ مینوں اللہ دی قسم صوفی صاحب فرمان لگے اوے او ہوٹل جتھے کمرہ کوئی نہیں سی ملدا، وہ دی حالت یہ بن گئی کہ انہوں نے پھر کوئی گاہک نہیں سی ملتا، اجڑ گئے، ویران ہو گئے، ہوٹل ختم ہو گیا۔ اس واسطے میں عرض کر رہا اللہ کے توکل، اللہ کے یقین، اللہ کے اعتماد اج کرو، اپنے اپنے ایمان نو چیک۔ کوئی بندہ ایسا نہ ہوئے جڑا میرے دوستو اللہ کے گھر نال تعاون نہ کرے۔ تعاون تساں کرنا ہے، دعا میں کراں گا تے رحمت میرا مالک فرما دے گا۔ اج اپنے ایمان نو بھی چیک کریے، اللہ تعالیٰ کو میں ایڈوانس بھی دعا کرنا، یا اللہ میرا تھوڑا بھی دے اللہ انہوں زیادہ عطا
یہ نہ ہوئے اسی اللہ کہی یا اللہ فلاں بندے نو مال دے تے رب کرے کدی میرے رستے چ دیتے یا اللہ دے گھر دے حالات ٹھیک نہیں تے رب کرے میرا کدی گھر ہی نہیں ویکھیا میرے گھر دی کدی پرواہ کیتی ہے نہ بلکہ اسی کہیے یا اللہ اس بندے دے گھر دے حالات ٹھیک کر دے اللہ کہے مینوں تیرے نالوں زیادہ پتہ ہے انہیں میرے گھر دے حالات ٹھیک کیتے نے میں تے تیری دعا تو پہلے ہی یہ بندوبست کر چکے نے اللہ میرے تواڈے تے اپنی رحمت دا نزول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.